وزان محترم خوب امام دیکھیں ایک چیز انسان کے وجود میں تحول ایجاد کر دیتی، لیکن وہیں میں نے آپ کو بتایا کہ رکاوٹیں بھی ہیں. کل ایک رکاوٹ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، محبت. لیکن کون سی محبت؟ جو کاذب محبت، جھوٹی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، ریاست کی محبت، سونے سے محبت، کھانے سے محبت، خاتون کی محبت. اب یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ رکاوٹ ہے دنیا میں. دوسری چیز جو رشد اٹھنے سے روکتی ہے وہ اپرچونٹیز کو صحیح اویل نہ کرنا، یعنی جو فرصتیں ہیں آپ کی زندگی میں اسے ضائع کر دینا. یہ دوسری چیز ہے. روایات کہتی ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی فرصتیں بادلوں کی طرح ہیں. جیسے بادل تمہارے سر سے گزر جاتا ہے، تمہاری زندگی کی فرصتیں بھی گزر جائیں گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی محمد. وزان محترم خوب فرصت انسان کی زندگی میں ہے. شخص جو ہے وہ تھراما امام کو رستے میں ملا، امام نے اسے آفر کیا ساتھ چلو ساتھ. اس نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کر کے آ جاؤں. بصرہ کا رہنے والا تھا. امام نے کہا تمہاری مرضی، یہ نہ ہو کہیں دیر ہو جائے. کہا نہیں مولا میں آ جاؤں گا. فرصت ضائع کر دی. گھر گیا، زوجہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام. کہتی زوجہ نے اس کو نوچ لیا. کہا تمہیں ہمارے کھانے پینے کی فکر ہے؟ ادھر زہرا کے اولاد کربلا میں بھوکی پیاسی ہے. گریا کرتا رہا ساری رات. صبح اٹھا، بصرہ میں ناکے لگے ہوئے تھے، نہیں جا سکا. فرصت گئی. اپورچونٹی لائف میں آتی ہے، آپ ضائع کر دیں. اور یہ ضائع کر دیں گے آپ رشد، آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو کسی نے اپورچونٹی دی، ابھی آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، جس میں اکثر لوگ جوان ہیں، جوانی میں فرصت ہے کس چیز کی؟ پڑھائی کی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی، ہنر حاصل کرنے کی، سکلز کو لرن کرنے کی، محنت کرنے کی، عبادت کی، قرآن سیکھنے کی، تلاوت. فرصت ہے آپ کے پاس. اس پوری فرصت کو آپ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں آپ اپنے اوپر کتنا استعمال کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کتنا آپ کام کر سکتے ہیں. 3 سال سے لے کر 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. 5-6 سال تک کا بچہ دنیا کی کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے. لیکن آج کل تو بچے بیٹھے ہوئے آئی پیڈ پہ گیم ہی کھیل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ماں باپ بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بچے بھی نیٹ فلکس ہی دیکھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور ڈرامے چل رہے ہیں. 50 قسطیں، 100 قسطیں، یہی چل رہا ہے. پوری قوم اس کے ساتھ چل رہی ہے. فرصت، یہی فرصت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ نہ ہو یا کوئی چیزیں نہ ہو، نہیں، حلال ہو سب کچھ، جو ہو حلال ہونا چاہیے. لیکن یہ فرصت نہیں ملے گی پھر. یہ جو ابھی فرصت ہے، یہ جو برین میں سکلز ہے، یہ جو اپرچونٹی ہے، آپ بہت اچھے میتھس پڑھ سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ سورس کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپر بن سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب کے برین ایک جیسے ہیں. کسی کو بعض اوقات بہت سے لوگوں کو دیکھیں زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا، اپرچونٹی نہیں ملتی ہے. آپ کے پاس، بہت ساروں کے پاس اپرچونٹی ہے. آج کل تو ہر چیز فری ہے، آج کل تو پیسے بھی نہیں لگ رہے. یوٹیوب پہ آپ دنیا جان کی چیز سیکھنا چاہیں سیکھ لیں، مگر آپ سیکھیں تو صحیح. یوٹیوب پہ آپ کیا نہیں سیکھ سکتے، کیا چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب، ہم سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو یہ فرصت
چلیں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا کتنی فرصت ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے کتنی فرصت ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ مریں گے جب، قبر میں جائیں گے، تب آپ کو اور مجھے بھی، میں آپ کو کیوں کہوں، مجھے احساس ہوگا کتنی فرصت تھی کلام الہی کو لمس کرنے کی اور میں نے نہیں کی. مرنے کے بعد قبر دیکھی تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے اپنی قبر دیکھے. مرنے کے بعد آپ نے حقائق دیکھے تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے دیکھے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ فرصت کس کے پاس ہے؟ یہ فرصت ہمارے پاس. اولیاء خدا ایک لمحہ اپنا ضائع نہیں کرتے تھے. ایک لمحہ. آیت اللہ عظمی بہجت اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ عظمی بہجت کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہم نے استاد کے زبان میں گڑھا دیکھا. گڑھا. تو ہم نے پوچھا استاد یہ کیا ہے؟ آیت اللہ غازی فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا ہے. کہا کیوں؟ کہا فضول بولنا نہ پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ لوگ منہ میں پتھر رکھے، ہم رکھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ فرصت ہے. جو حکمت کے دروازے سکوت میں کھلتے ہیں وہ شور میں نہیں کھلتے. ہمیں فرصت ہے، تفکر فرصت ہے. اس لیے تو حدیث ہے نا کہ عابد کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی 70 سال کی عبادت اور ایک لمحے کا تفکر یا 1 گھنٹے کا تفکر اس کی عبادت سے افضل ہے. عابد کیسا عابد؟ ایک عابد بنی اسرائیل کا عبادت، بہترین عبادت. تو ملائکہ نے کہا پروردگار تیرا اتنا بہترین بندہ ہے، عبادت ہی کرتا رہتا ہے، عبادت، اس کو کچھ دے. تو کہا کہ میں اس کو کیا دوں؟ کہا جاؤ خود ہی جا کے پوچھ لو. خود ہی جا کے پوچھ لو. یہ صرف سجدے کر رہا ہے، اسے بصیرت نہیں ہے، یہ بس عبادت کر رہا ہے. ملائکہ شخص کی صورت میں گیا، کہا کہ میں خدا کی طرف سے کوئی چیز، تمہاری خواہش، کوئی دعا، کوئی چیز چاہیے. اب بہترین اس کے پاس پانی، ہریالی، عبادت، مزے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ چیز چاہیے خدا کی طرف سے. کہا ہاں، اگر کوئی گدھا ہوتا تو کم از کم یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتی، گھاس کھا لیتا. تو پھر خدا نے ملائکہ سے کہا دیکھا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، یہ بے بصیرت عبادت کر رہا ہے. میں جانے محترم زندگی اپورچونٹیز، بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں پھنستے ہیں. یہ پھنسنا اپورچونٹی ہے. آپ اپنی اپورچونٹیز کو اویل کریں، زندگی میں اویل کریں. جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا اس نے اس اپورچونٹی کو اویل کیا. فرصت ملی اس کو، موقع ملا اس کو. جیسے ہی موقع ملا امام نے اشارہ کیا، آ گیا امام کے پاس. اپورچونٹی اور بھی لوگوں کو ملی. تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس فرصتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تیسری چیز خوف. خوف انسان کو رشد سے روک دیتا ہے. انسان کو خوف ہو، میری جان، میرا مال، یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، انسان کو خوف ہے. جن کو خوف تھا وہ کوفہ سے کربلا نہیں آئے. جن کو جان کا خوف تھا، مال کا خوف تھا، وہ نہیں آئے. اور بعض لوگ جو دوسری طرف تھے امام کے سامنے، ان کو بھی یہی خوف تھا.
کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ مل جائے, ہمارے گھر والوں کو جلا دیا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہ کیا. وہ انسان, یہ چیزیں قربت امام سے انسان کو دور کر دیتی ہے. بس بہت تیزی سے میں اس گفتگو کو سمیٹوں. عزیزان محترم, ایک چیز ضد ہے, لجاجت, یعنی انسان اپنی زندگی میں ضد کرتا ہے. یہ چیزیں رکاوٹ دیتی ہیں انسان کو حاصل کرنے میں. اگر آپ زندگی میں ہر چیز میں بہت سخت ہیں تو کبھی بھی ہدایت آپ کی طرف نہیں بڑھے گی. موقع آئے گا ضائع کر دیں گے. انسان کی زندگی میں بیداری کا موقع ملتا ہے. امام ہر کسی کی زندگی میں اسے موقع دیتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی میں موقع نہیں ملا, ہم اپنے امام کا ساتھ کیسے دیتے. اس لیے تو کہا ہے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو تو یا لیتنی کنت معکم فافوز, کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. اب آپ دیکھیں, ایک شخص ہے, مشروب شراب, انقلاب آ گیا ایران کا, پابندی لگ گئی, شراب نہیں مل رہی, کئی سال گزر گئے, اب پریشان ہے. مشہد میں رہتا ہے, حرم نظر آیا, اب کہیں اور تو سمجھ میں آیا نہیں, تو امام سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی قدرت ہے اور میں جو ہوں بغیر مشروب کے ہوں. پیچھے سے, اب اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے, پیچھے سے شخص نے بولا کہ کیا چیخ رہے ہو, کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے. کہا میرے پاس ہے, میرے ساتھ چلو. جیسے ہی یہ کہا نا, وہیں زمین پہ گر گیا, شرمندہ ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا نہیں, میں اس لائق نہیں کہ میں نے کہا, شرمندہ ہو گیا. دوسرا بولا, وہ بھی شرمندہ ہو گیا. اس نے بولا کہ میں بھی یہ سب چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی اللہ اکبر, امام کیسا ہے امام ہے. یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے, کیسے. اور ہم لوگ کیسے, ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, تمہارا تو بیٹا کچھ نہیں ہونے والا, تم تو جنت ونت میں نہیں جاؤ گے, تم کچھ بھی کر. ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی نیاز کھانے آتا ہے, آنے دو. کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, آنے دو. کوئی ماتم کرنے آتا ہے, آنے دو, آنے دو. میری مجلس نہیں ہے, یہ امام حسین کی مجلس ہے. شاید تھوڑی دیر میں تبدیل ہو جائے, شاید آخری آنے والا سب سے پہلی صف میں چلا جائے, ہمیں نہیں پتا. وہ یہ امام ہے, امام نے اس کو تبدیل کر دیا. اور وہ جب گھر سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو بہت مار کے آیا تھا, بہت مار کے آیا تھا. جب واپس گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی دروازے کے پیچھے تھی. تو اس نے ایک جملہ کہا, مجھے اندر آنے دو, میں اب آدم ہو گیا ہوں, انسان بن گیا ہوں. بیوی نے جملہ سنا, بے ہوش گر گئی. دروازہ باقاعدہ کھلوایا گیا, اندر گیا, بیوی کو ہوش آیا. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا جب تم اتنے مجھے مار کے گئے تھے, میں نے امام رضا سے کہا تھا کہ مولا یہ اب گھر نہ آئے اگر یہ آدم نہ ہو, آدم نہ ہو. یا علی, آدم نہ ہو. ایک جھلک امام کی تبدیل کر دیتی ہے انسان. وہ اسی ایک جھلک کے لیے تو منتظر ہیں ہم لوگ, وہ یہی ایک جھلک چاہیے. آپ کربلا میں دیکھیں کیسی تجلیاں ہوئی ہیں لوگوں کے اوپر کہ آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں. تو خوف اپنے وجود سے باہر نکل, خوف رکھے کس کا؟ خدا کا. بس دنیا کا خوف, مر جانے کا خوف, چھن جانے کا خوف نہیں ہے کچھ. جتنا خوف ہوگا اتنا آپ کے پیچھے دنیا بھاگے گی. آپ خوف ختم کر دیں. تاریکی سے, اندھیرے سے خوف کس کو ہوتا ہے؟ بچے کو, بعض اوقات بچوں کو. آپ اندھیرے میں جا کے بچے کو چھوڑ دیں, خوف ختم ہو جائے گا. خوف ہوتا ہے نا, آپ زندگی میں جس چیز سے خوف ہے اس کو عمل انجام کریں. لیکن نہ برا کام خدا نہ خواستہ ہے تو خوف ہے, اچھی بات ہے, برے کام سے تو خوف میں ہی رہے. نہ اگر زندگی میں جد و جہد آگے بڑھنے کا خوف, اس کو ختم کر. آخری چیز آج کی گفتگو کی, اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا, مایوسی
نا امیدی یہ انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے، یہ امام کے قریب جانے سے انسان اگر مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، جبکہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، آگاہ ہو بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص رسول کے پاس آیا، رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کتاب کون کرے گا؟ اب ویسے تو پورا نظام خدا کا ہے بھائی، ملائکہ آتے ہیں پانی کے لیے، موت کے لیے، سارے کام ملائکہ، لیکن کام تو خدا ہی کا ہے، خدا نے کہا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ حساب کتاب کون کرے گا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ خود خدا کرے گا۔ تو مسکرانے لگا، کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا وہ تو رحمان ہے، وہ امید۔ اب اس امید کا مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کام کروں، نہیں، شرمندہ ہو اگر غلط کام کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا خود جج ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا، کوئی اور نہیں۔ مالک یوم الدین دیکھ رہا ہے۔